اور یاد رکھیں کہ اس وقت یہ جو خیر کے فورمز ہیں، جو خیر کے ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرنے میں کتنا نفع ملتا ہے۔ عبید اللہ بن حسن رحمۃ اللہ نے ایک آدمی کو کہا کہ زیادہ سے زیادہ نیک دوست بنا، کیونکہ جب تجھے موت آئے گی تو یہ تیرے لیے دعائے خیر کریں گے۔ تو یہ جو ہمارے گروپ میں موجود ہیں ممبرز 60 کے قریب ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ خیر کے دوست ہیں۔ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مشہور قاری تھے، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں ان کے 300 دوستوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جن کے لیے وہ ہر رات دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ ایک رات یہ دعا کی بغیر سو گئے تو انہیں نیند میں کہا گیا کہ اے ابا حمدون، یہ ان کی کنیت تھی، آج تو نے اپنے چراغ روشن کیوں نہیں کیا، اپنے دیے روشن کیوں نہیں کیے؟ تو وہ فوراً اٹھ بیٹھے، چراغ روشن کیا، صحیفہ لیا اور ایک ایک کے لیے دعا خیر کی، یہاں تک کہ فارغ ہوئے۔ تو ہم سارے اس گروپ میں اللہ کی محبت کے لیے جمع ہیں اور ایک ایک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی مشکل میں ممبر ہوتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فیملی ممبرز کی طرح ہے۔ تو یہ خیر کے ذرائع ہیں، اس میں انٹرسٹ شو کریں، اس میں توجہ دیں، یہاں سے سیکھیں، یہاں سے لرننگ لیں اور پھر آگے پھیلائیں۔ اور یاد رکھیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک لوگوں کی ہم نشینی، ان سے سچی دوستی اور ان کی زیارت کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کا ثبوت حدیث قدسی ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو صرف مجھے خوش کرنے کے لیے محبت کرنے والے ہوں، یا میری رضا جوئی کے لیے ہم نشین بنے ہوں، یا ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہوں، یا ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہوں۔ یہ ہے نیک صحبت کا اور نیک ذرائعوں کی نفع بخشی اور فائدہ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ یعنی میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میری وجہ سے، یعنی صرف مجھے خوش کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ثابت ہو چکی ہے جو صرف میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو صرف میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں یا دوستی رکھتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہمیں بڑی پازیٹیو ایک اور امید افزا چیز ملتی ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے پر بٹھا دیا۔ جب وہ آدمی وہاں پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کا تو بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، صرف اس لیے کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیری طرف اللہ کا قاصد بن کر یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجلسیں اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ہم اس کیٹیگری کے نیک نہیں ہوں گے، بالکل نیک نہیں ہوں گے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں تو خیر کی کوئی بات کر رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور ان کی بڑائی کے اور ان کی تعریف میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی، اسی کی دی ہوئی توفیق سے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو مگر ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آسمان سے ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہیں۔ کیا ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں کہ ہمیں کیا مل جائے؟ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا درد لے کے دل میں بیٹھے ہیں۔ اس کو امپورٹنس دیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جلوے، محبت کے قصے، ان کی اطاعت کے قصے بیان کریں، اس سے اصلاح لیں اور احتساب کا نمونہ لیں۔